السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے متعلق آپ نے بہت سارے واقعات سن رکھے ہوں گے، لیکن آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں کہ شاید جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو مسافر اپنا زاد راہ لے کر اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے گامزن تھے۔ راستے میں انہیں بھوک لگی، کھانے کو دل نے چاہا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھوک لگی ہے، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں ساتھیوں میں، دونوں دوستوں میں اتفاق ہوا کہ جی ٹھیک ہے، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں نے اپنا توشہ دان کھولا۔ ایک دوست نے 5 روٹیاں اپنے ساتھ لی ہوئی تھیں اور دوسرے دوست کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ 5 اور 3، 8 روٹیوں کو ملا کے دسترخوان پہ رکھا گیا۔ وہ بس کھانے ہی لگے تھے کہ ایک تیسرا مسافر آیا، تو ان دونوں نے اس کو سلام ماری، تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لیکن ہوا یوں کہ جیسے ہی وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو تیسرے آنے والے بندے نے 8 سکے ان کی دسترخوان پر یہ کہہ کر رکھ دیے کہ آپ نے جو مجھے کھلایا اس کے بدلے یہ آپ کے لیے 8 سکے ہیں۔ وہ تو 8 سکے دسترخوان پر دے کے چلا گیا، لیکن ان دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ان 8 سکوں پہ۔ جس دوست نے 5 روٹیاں رکھی تھیں، ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ 5 میری روٹیاں تھیں تو اس لیے 5 سکے میرے، اور آپ کی 3 روٹیاں تھیں تو اس لیے 3 سکے آپ کے۔ حساب اس طرح اچھا رہے گا۔ لیکن جو دوسرا دوست تھا جس کی 3 روٹیاں تھیں، وہ کہنے لگا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے مشترکہ ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور اس نے ہم دونوں کو 8 سکے دیے ہیں، اس لیے یہ برابر سرابر آدھا آدھا تقسیم ہو گئے، 4 سکے تیرے تو 4 سکے میرے۔ مسئلہ یوں بڑھتا گیا، وہ اس بات پہ ایک دوسرے کے سے خفا ہوتے گئے اور اس بات پر راضی نہ ہو سکے، الغرض ان دونوں میں اتفاق نہ ہو سکا۔ دونوں یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغور ان دونوں کا مدعا سننے کے بعد اس 3 روٹیوں والے دوست کو عرض کیا کہ آپ کا ساتھی آپ کو 3 سکے دے رہا ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس پر سلو کریں اور راضی ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، مجھے عدل و انصاف چاہیے، مجھے اپنا حق چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ دیکھیں، سوچیں، کیوں کہ اگر حق کی بات کی جائے، عدل و انصاف کی بات کی جائے تو آپ کے حق میں صرف 1 سکہ آتا ہے، آپ تو 3 سکوں کے حقدار نہیں، پھر بھی آپ کا دوست آپ کو 3 سکے دینے کے لیے راضی ہے۔ تو اس نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، کہنے لگا سبحان اللہ، میرا دوست مجھے ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے 3 سکے لینے کے لیے، میں اس پہ راضی نہیں ہو رہا ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا 1 سکہ بنتا ہے۔ مجھے سمجھائیے کہ میرا جو ہے وہ 1 سکہ کیسے حق بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کی کتنی روٹیاں تھیں؟ انہوں نے کہا 3۔ آپ کے دوست کی کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا 5۔ ٹوٹل کتنی روٹیاں ہوئی؟ کہا 8۔ کتنے بندے تھے تم لوگ؟ کہا 3۔ کہا کہ آپ لوگوں نے گنا کہ کس نے لقمے زیادہ لگائے، کس نے لقمے کم اٹھائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تینوں نے برابر کھایا ہے۔ تو آپ کی ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں، تو اب یہ پتہ نہیں کہ کس نے زیادہ کھایا، کس نے کم کھایا، کسی نے نوالے نہیں گنے، کسی نے لقمے نہیں گنے۔ تو اب یوں کرتے ہیں کہ ایسے سمجھو
کہ سب نے برابر برابر روٹیاں کھائی ہیں. تو ٹوٹل ہر روٹی کے گویا کہ 3 حصے ہوئے. ایک آپ نے کھایا، دوسرا آپ کے دوست نے کھایا، اور تیسرا اس مہمان نے کھایا. تو 8 روٹیوں کے اگر 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 کو ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں، 3 سے ضرب دے دیں تو نتیجہ اخذ ہوگا 24. یعنی ٹوٹل آپ لوگوں نے 24 ٹکڑے کھائے. 8 آپ نے، 8 آپ کے دوست نے، 8 اس آنے والے مہمان نے. تو اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. کہا آپ کی کتنی روٹیاں تھیں؟ تو اس نے کہا 3. کہا ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے تو آپ کے 3 کو اگر ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں، 3 سے ضرب دے دیں تو کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ تو اس نے کہا 9. تو حضرت علی نے کہا 8 ٹکڑے تو آپ نے خود کھا لیے، باقی بچا آپ کا 1 ٹکڑا. تو اس مہمان نے 1 ٹکڑا کھایا، اس لیے آپ کا حق 1 سکہ بنتا ہے. اور آپ کا جو ساتھی ہے اس کے چونکہ 5 روٹیاں تھیں تو 5 کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں. تو 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے تھے، باقی بچے 7 ٹکڑے. تو 7 ٹکڑے اس مہمان نے کھائے. تو 7 ٹکڑوں کے عوض اس نے ایک 7 سکے اس کو دے دیے. تو 8 ہر کسی نے اپنے خود کھائے. تو آپ کے تھے 9 ٹکڑے، آپ نے 8 کھا لیے. تو مہمان نے آپ کا 1 ٹکڑا کھا لیا، اس لیے 1 ٹکڑے کے بدلے 1 سکہ. اور آپ کے ساتھی نے 8 ٹکڑے کھا لیے تو اس کے باقی 7 ٹکڑے مہمان نے کھا لیے، اس لیے 7 حصوں یا 7 ٹکڑوں کے بدلے اس کو 7 سکے ملے. تب جا کر اس کو بات سمجھ میں آئی کہ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر میں تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا. خیر وہ اس نے کہا چلو جو میرا نصیب، وہ 1 ٹکڑے پہ پھر راضی ہو گیا. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ وہی جو ہمارے سیانے کہہ کے گئے ہیں کہ انسان کو جو ملے اس پہ راضی رہے، اس پہ راضی رہنا سیکھ لے. بعض دفعہ انسان کو جو ملا ہے اس پر ناشکری کی وجہ سے وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے.